MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ آج لوگ پیسوں کو جمع کرنے کے لیے پوری کوششیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو جانیے، اللہ کے دین کے مسائل کو جانیے، اللہ کی توحید کو جانیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم حاصل کریے، تو لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ذہن اس طرف ملتوی ہوتے ہی نہیں، کیونکہ یہ ذہن دنیاوی بوجھ سے گھرے پڑے ہوئے ہیں۔ دنیاوی بوجھ، دنیاوی خواہش، لذتیں، انجوائمنٹ، پیسے کمانا، ان چیزوں میں ایسے مگن ہیں کہ اس تعلق سے انہیں سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ان نادانوں کو لمحے بھر کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور دنیا جیسے ہی ختم ہوگی جو چیز ساتھ لے کر چلنے والی ہے وہ ہوگا حق۔ تو عزیز ساتھیوں، صحابہ کے نفوس ایسے ہی تیار تھے۔ حق کو پہچاننے کے لیے لوگ ہمیشہ منتظر ہوتے ہیں، حق پر عمل کرنے کے لیے ان کے اندر بےتابی ہوتی ہے، لیکن آج عزیز ساتھیوں منظر کچھ اور ہی ہے۔ بے حیائی، عیاشی، فحاشی کا ننگا ناچ ہے عزیز ساتھیوں۔ آپ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ بے حیائی پڑی ہوئی ہے، اور لوگوں کو اسی کمانے میں، اسی کے پیچھے لگنے میں مزہ آتا ہے۔ افسوس در افسوس، اور خاص طور پر جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، جن لوگوں نے توحید کا دعویٰ کیا، ان کے یہاں بھی جب یہ بےتابی، ان کے یہاں یہ بے پرواہی دیکھتے ہیں تو کافی پریشانی ہوتی ہے۔ انسان کے ذہن کی غلامی دیکھیے، یہ پسپائی کو دیکھیے کہ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اور آپ کو جاننا چاہیے کہ آج بھی ساری دنیا میں بڑی تعداد شرک کرنے والوں کی ہے، نعوذ باللہ۔ چاروں طرف شرک ننگا ناچ ناچ رہا ہے، لیکن ہم پڑھے ہیں کہ خاموش، ہمارے جسم میں لرزہ پیدا نہیں ہوتا، ہمارے گالوں میں جو نہیں رینگتے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور خاموشی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں کہوں گا جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں توحید کی محبت ہے، جب بھی کوئی شرک کو دیکھے گا، جب بھی کوئی بدعت کو دیکھے گا، اندر کا ایمان اسے للکارنا چاہیے کہ بھائی اسے روکنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جاء الحق وزهق الباطل. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی، وہ کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک مقام میں اللہ نے جمع کیا، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ زمانہ جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ زمانہ مادہ پرست زمانہ ہے۔ مٹیریلسٹک سوچ رکھنے والوں کی تعداد
اس زمانے میں کچھ کم نہیں. آج لوگوں کے ذہنوں میں صرف یہ پڑا ہوا ہے کہ پیسے کیسے کمائیں اور اس زندگی کو کیسے انجوائے کریں. اور پیسے کمانے کا طریقہ کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے مال کو ہڑپ کے، کسی کو برباد کر کے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف پیسے اندر آئے اور ان پیسوں کو ہم چاہے خرچ کریں، جیسے چاہے خرچ کریں. یہ زمانہ عزیز ساتھیوں جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں. لیکن یہ خوشخبری ہمارے لیے ہے کہ اس گہما گہمی میں، اس ریل پیل میں بعض ایسے نفوس ہیں جو آج بھی حق کو جاننے اور حق پر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہیں. ان میں سے ہم حضرات جو ادھر تشریف فرما ہیں، ہمارے اندر حق کو جاننے کی وہ جستجو، وہ کشاکش موجود ہونے کی وجہ سے آپ تلاشتے ہیں کہ کون سی مسجد اچھی ہے، کہاں پیغام سچا سنایا جائے گا، کہاں آپ کو ایک ہفتے کے لیے پراپر تقوی کا ڈوز دیا جائے گا. یہ تلاش کر کے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. لیکن عزیز ساتھیوں، حق کی جو کھوج ہے یہ ہمیشہ تاریخ کا ایک بہترین باب ہے، اور آدمی کو بار بار اس درس کو، اس پارٹ کو پڑھنا چاہیے تاکہ حق کا جو کھوج ہے نا یہ آدمی سے ضائع نہ ہو پائے، کیونکہ اسے حق کی ہمیشہ تلاش رہتی ہے، حق کی اسے ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. جب بات حق کی آ گئی اور حق کی کھوجنے کی آ گئی تو صحابہ کے جو جماعت تھی، صحابہ کی جو جماعت تھی، یہ جو مقدس جماعت تھی، اس سے بہتر حق کے تعلق سے کھوجنے کے نمونے عزیز ساتھیوں کہیں ہم کو نہیں ملنے والے ہیں. چلیے میں آپ کو عہد نبوی لے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ کیسے حق کو کھوجنے والوں نے حق کو کھوجا، اسلام کو تلاشنے والوں نے اسلام کو تلاشا، اللہ کے راستے کو اپنانے والوں نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی. چلیے میں آپ کو ایک چھوٹے سے رحلت میں لے چلتا ہوں. عہد نبوی میں چلتے ہیں. ہم عہد نبوی میں دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز بلند کی تو مکے کی وادیوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مٹھی بھر تھے بس. لیکن بعض ایسے بھی نفوس تھے حق کا منتظر کر رہے تھے، اسلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور بےتاب تھے اور ساری دنیا سے بیزار تھے، اس بت پرستی سے بیزار تھے. خانہ کعبہ کے اندر یہ بتوں کو جو جوڑ دیا گیا ہے اس سے انہیں پریشانی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ یہ فطرت اسے قبول نہیں کر سکتی. ایسے بھی بعض لوگ تھے. ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ یہ اپنے بارے میں پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ کیسے میں نے حق کو کھوجا اور حق کو جاننے کے لیے میں نے کیا کیا قربانیاں دی. آج لوگ پیسوں کو جمع کرنے کے لیے پوری کوششیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو جانیے، اللہ کے دین کے مسائل کو جانیے، اللہ کی توحید کو جانیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم حاصل کریے، تو لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ذہن اس طرف ملتوی ہوتے ہی نہیں، کیونکہ یہ ذہن دنیاوی بوجھ سے گھرے پڑے ہوئے ہیں. دنیاوی بوجھ، دنیاوی خواہش، لذتیں، انجوائمنٹ، پیسے کمانا، ان چیزوں میں ایسے مگن ہیں کہ اس تعلق سے انہیں سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا. ان نادانوں کو لمحے بھر کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور دنیا جیسے ہی ختم ہوگی جو چیز ساتھ لے کر چلنے والی ہے وہ ہوگا حق، اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ چلنے والی نہیں ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے میں تھا، وہ مکے کے آؤٹ سکرٹس میں رہتے تھے، اور ان کا قبیلے سے تعلق تھا جس کا نام تھا بنو غفار. بڑا تندخو اور جنجو قبیلہ تھا اور مار دھاڑ میں آگے آگے رہتا تھا. اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا. کہتے ہیں کہ میں جب اپنے علاقے میں تھا تو اچانک میرے کان میں خبر پہنچی کہ مکے کے وادی میں ایک صاحب ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کے پاس بہترین تعلیمات ہیں. تو کہتے ہیں کہ خبر جاننے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور بھائی گئے. وہ واپس آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ ایک صاحب آئے ہیں
جن کا نام ہے محمد، وہ خیر کی دعوت دیتے ہیں، شر سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ یہ خبر جب میرے پاس پہنچی تو میرا جی نہیں بھرا، اتنا ہی یہ کہہ کہ خود وہ نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ کہتے ہیں کہ میں مکہ داخل ہوا، حرم میں رہتا تھا، پانی پیتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہاں پر ماحول بڑا گہما گہمی کا ہے، اگر کسی کے پاس میں محمد کا ذکر کروں گا تو میری تو شامت آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا اور میں لوگوں کے چہروں کو پرکھ رہا تھا کہ کون ہو سکتا ہے جسے گفتگو چھیڑی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں تھا تو ایک بچہ میرے سامنے آیا، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ تھے علی رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو سلام کیا تو اس بچے نے میرے چہرے کے طیور کو دیکھ کے سمجھ لیا کہ مکے کا آدمی نہیں ہوں۔ تو وہ صاحب نے کہا، اس بچے نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ مکے کے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں مکے کا نہیں ہوں۔ تو علی بن ابی طالب آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن پھر علی بن ابی طالب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت علی بن ابی طالب کی عمر بڑی مشکل سے 9 سال کی تھی۔ پھر ان سے ملاقات ہوتی ہے، پھر علی بن ابی طالب ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرے دن ملاقات ہوتی ہے تو علی بن ابی طالب نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو یہ صاحب کے اندر وہ حق کی کھوج ہے، اس کے لیے مکہ آئے ہیں۔ تو چپکے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے بارے میں کھوجنے کے لیے ادھر پہنچے ہیں؟ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ تم چپکے سے میرے پیچھے چلو، میں آگے بڑھوں گا اور آگے سے مڑوں گا اور پھر آگے سے مڑوں گا، اور جہاں جھک کے میں اپنے چپلوں کو درست کروں گا جان لینا کہ وہی دروازہ ہے جس کی تمہاری تلاش ہے۔ اسی طریقے سے علی بن ابی طالب آگے بڑھتے ہیں اور ابو ذر غفاری پیچھے سے آگے بڑھتے ہیں، اور ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ اس زمانے میں ارقم من ابی ارقم تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت کرتے تھے، چھپ چھپ کے حق سناتے تھے، اور گھاٹی میں، مکے کی گھاٹی میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اور اسلام کا نام لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ہوا یہ کہ ابو ذر غفاری گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا بغیر چون چارہ، کوئی سوال نہیں، پہلے سے ان کا دل تیار تھا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی میں نے ان بتوں کے سامنے سر نہیں ٹیکا، میں نے کبھی ان کے سامنے اپنے ناک کو نہیں رگڑا، بلکہ میں عبادت کرتا تھا، جو طریقہ مجھے سمجھ میں آتا تھا میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور کبھی لمبا چت لیٹ جاتا تھا اور اللہ اللہ کہتا تھا، اللہ مالک کہتا تھا، خالق کہتا تھا، بس یہی طریقہ تھا میرے پاس۔ یعنی دل تیار تھا، دل اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، عبادات کرنے کا وہ سوز موجود تھا۔ عزیز ساتھیو، تو ابو ذر غفاری اسلام قبول کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چپکے سے آپ اپنے علاقے چلے جاؤ، یہاں پر تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری اسلام قبول کر چکے ہیں، حق جان چکے ہیں، اور نوجوان آدمی، جوشیلا آدمی، اسے کب بن پڑ سکتا ہے کہ وہ خاموش رہے؟ خاموش نہیں رہے، وہ گئے صفا کی پہاڑی میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ میں علل اعلان کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جیسے ہی کہنا تھا اور پورے قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب پیٹا گیا، پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ جب انہیں مارا جا رہا تھا وہاں سے عباس بن عبد المطلب نکل آئے اور انہوں نے کہا لوگوں کو، رکو، پتہ ہے تم کسے مار رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اس نے علل اعلان اپنے دین کو چھوڑا ہے، اسے ہم کیوں نہیں ماریں گے؟ تو عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ بنو غفار کا آدمی ہے، اگر اسے کچھ ہو جائے تو اس کا قبیلہ نہیں چھوڑے گا، تمہارے پرخچے اڑا دے گا، اور تم تجارت کرنے کے لیے انہی کے علاقے سے گزرنے والے ہو، تمہارا کوئی قافلہ بچ نہیں سکتا۔ یہ کہنا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ غلطی مت کرو، واپس اپنے علاقے میں جاؤ، ہمارے ظہور کا انتظار کرو۔ مطلب کیا کہ جب ہماری بات بڑھے گی، جب ہمارا یہ جو پیغام پھیلے گا تو اس وقت آپ ہمارے ساتھ آ جانا۔ لیکن ابو ذر غفاری ماننے والے نہیں تھے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے وہی کیا، پھر ان کی پٹائی ہوئی، اور پھر عباس بن عبد المطلب آئے اور انہوں نے بچایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر میری بات سن لو، تم اپنے علاقے میں چلے جاؤ، ہم جب بلائیں گے تب تم آنا۔ تو بعد میں ابو ذر غفاری اپنے علاقے میں چلے گئے۔ تو عزیز ساتھیوں، صحابہ کے نفوس ایسے ہی تیار تھے، حق کو پہچاننے کے لیے لوگ ہمیشہ منتظر ہوتے ہیں، حق پر عمل کرنے کے لیے ان کے اندر بےتابی ہوتی ہے۔ لیکن آج عزیز ساتھیوں منظر کچھ اور ہی ہے، بے حیائی، عیاشی، فحاشی کا ننگا ناچ ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ بے حیائی پڑی ہوئی ہے، اور لوگوں کو اسی کمانے میں، اسی کے پیچھے لگنے میں مزہ آتا ہے۔ افسوس در افسوس،
اور خاص طور پر جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، جن لوگوں نے توحید کا دعویٰ کیا، ان کے یہاں بھی جب یہ بےتابی، ان کے یہاں یہ بے پرواہی دیکھتے ہیں تو کافی پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے ایک صحابی کا واقعہ سنتے ہیں۔ یہ صحابی جن کا نام تھا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی اپنی پوری رویداد، انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، کیسے انہوں نے حق کی کھوج کی، یہ پوری تفصیل خود ایک لمبی حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ چلیے اس حدیث کو ہم سنتے ہیں اور اس حدیث سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اصفہان سے میرا تعلق تھا، خاص طور پر ایک علاقہ جس کا نام تھا جی، اس علاقے سے میرا تعلق تھا، اور میں بڑے مال کی فروتنی میں پڑا بڑا ہوں، مال کی فراوانی تھی۔ میرے والد صاحب دولت مند تھے، بلکہ میرے والد صاحب میرے علاقے کے سردار تھے، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، زر کی کوئی کمی نہیں تھی، چاروں طرف دولت ہی دولت، اور سارے طرف حوالی موالی نوکر چاکر گھرے ہوئے ہیں۔ یہ میرا مقام تھا، اور میرے والد چونکہ سردار تھے تو سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لیکن ہم ٹھہرے مجوسی، ہم مجوسی مذہب میں رہتے تھے۔ اور مجوسی مذہب کیا عزیز ساتھیوں، جسے انگلش میں زوراسٹرینز کہا جاتا ہے، یہ آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ مصیبت دیکھیے، انسان کے ذہن کی غلامی دیکھیے، انسان کے ذہن کی یہ پسپائی کو دیکھیے کہ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم اور آپ کو جاننا چاہیے کہ آج بھی ساری دنیا میں بڑی تعداد شرک کرنے والوں کی ہے، نعوذ باللہ۔ چاروں طرف شرک ننگا ناچ رہا ہے، لیکن ہم پڑھے ہیں کہ خاموش، ہمارے جسم میں لرزہ پیدا نہیں ہوتا، ہمارے گالوں میں جو نہیں رینگتے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور خاموشی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں کہوں گا، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں توحید کی محبت ہے، جب بھی کوئی شرک کو دیکھے گا، جب بھی کوئی بدعت کو دیکھے گا، اندر کا ایمان اسے للکارنا چاہیے کہ بھائی اسے روکنا چاہیے، اس کے لیے مجھے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے جو علم چاہیے اسے حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے جو حکمتیں چاہیے اسے اپنانا چاہیے۔ یہ چیز اندر سے اسے جھنجھوڑنا ہے۔ اگر جھنجھوڑتی نہیں ہے، کسی کے اندر ایک کیفیت نہیں ہے، تو جان رکھیے گا کہ اس کا ایمان بالکل کمزور درجے کو پہنچ گیا ہے، ان قریب یہ ہے کہ ختم بھی ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ مجوسی تھے ہم، اور میرے والد صاحب مجھے بہت چاہتے تھے، بے پناہ محبت تھی، تو انہوں نے مجھے 24 گھنٹے آگ کے سامنے بٹھا دیا اور کہا کہ اس میں تیل ڈالتے رہو۔ مجوسی عقیدہ یہ ہے کہ اگر آگ بجھ جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، اس آگ کو جلتے رہنا ہے، اس کے لیے من تیل ڈالتے رہتے ہیں تاکہ یہ چیز جلتی رہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور میں تیل ڈالتا رہا، اور میں بچپنا میرا اسی میں گزرا، اور میں نوجوان ہو گیا تھا اور یہی کام کر رہا تھا۔ جب میں بڑا ہو گیا تو ایک دن میرے پاس میرے والد صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ مجھے فلاں کام ہے، میں اس کے لیے جا رہا ہوں، تم جاؤ میری زمینوں کی دیکھ بھال کرو، شام میں رپورٹ لے کر آنا۔ یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ والد صاحب چلے گئے، اور اس کے بعد میں بہت دنوں کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سڑک میں چلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں چل کے اس زمین کی طرف جا رہا تھا، اتنے میں میری نظر ایک کلیسا پر پڑی، ایک چرچ پر پڑا۔ مجھے کچھ نیا دکھا، اور دیکھیے حق جاننے کی، سچائی جاننے کا جذبہ دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ خود بخود میں مائل ہوا اور سیدھے اس چرچ میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی چرچ میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ ٹھہر کے کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر بڑا لبھایا، بڑا اچھا دکھا، اور ان کی باتیں بڑی اچھی دکھی، تو میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اسے اختیار کرنے والا ہوں، اور میں جس دین میں ہوں یہ دین اس سے بہتر ہے، یہ دین اس سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کے وہ جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، اور ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دین تم جس کی اتباع کر رہے ہو، اس کا مصدر کہاں ہے، یعنی یہ کہاں ہے، اس کی جگہ کون سی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی جگہ شام ہے، شام ہی میں اس کا بیس ہے، ہیڈ کوارٹرز کا شام میں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ساری باتیں سنی، ان کی پوری تفصیل سنی، ان کا پورا آرگیومنٹ سنا۔ سننے کے بعد میں واپس گھر آیا تو میرے والد صاحب میرے انتظار کر رہے تھے۔ کہا کہ بھئی کہاں گئے تم؟ ہم نے تو تمہیں زمین میں بھیجا تھا، تم تو گئے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ راستے میں جب گزر رہا تھا تو میری نظر ایسا ایک منظر دیکھا، میری نظر نے،
اور اس کے بعد میں چرچ میں گیا، فلاں فلاں ہو، پوری تفصیل انہوں نے سنائی تو والد صاحب کو غصہ آ گیا. والد صاحب نے کہا کہ نہیں، تم جس دین میں ہو وہ زیادہ حق ہے، تم جس دین میں ہو وہ زیادہ حق رکھتا ہے اپنے اندر، تم جس چیز کو چاہتے ہو وہ حق نہیں ہے. اور اس کے بعد آرگیومنٹ زیادہ ہوا تو والد صاحب کو غصہ آ گیا، انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا. کہتے ہیں کہ میں کمرے میں رہ گیا اور اسی حالت میں رہا. تو وہ جو عیسائی تھے ان لوگوں نے آ کر مجھ سے بات چیت کی، کہا کہ تم کیسے پھنس گئے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہہ بھیجا کہ اگر کوئی قافلہ شام کو جا رہا ہو تو آ کے مجھے بتا دینا تاکہ میں ان کے ساتھ چپکے سے نکل جاؤں. کہتے ہیں کہ اسی حالت میں چند دن رہا، باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی، اسی حالت میں رہا. تو ایک دن وہ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ قافلہ شام کو نکل رہا ہے، اگر تم چاہے تو ان کے ساتھ جڑ جانا. کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی، پیر کے بیڑیوں کو توڑا اور اس کے بعد وہاں سے چپکے سے نکلا اور بڑی تیزی سے جا کے اس قافلے میں شامل ہو گیا. دیکھیے، دولت کو چھوڑا، شہرت کو چھوڑا، نام نہاد کو چھوڑا، والد کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ اکبر، حق جاننے کے لیے. یہی ہوتا ہے اگر جس کسی کے دل میں حق کو پہچاننے کی اگر جستجو پیدا ہو جائے، دنیا کی پوری طاقتیں ماند پڑ جاتی ہیں، کوئی طاقت سامنے اس کے ٹھہرتی نہیں ہے. یہی ہم دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ صحابہ کی زندگیوں میں. یہ آپ سلمان الفارسی کا بھی سن رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نکل گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے میں سیدھے شام چلا گیا، اور جب تک میں عیسائی ہو گیا تھا اور جیسے ہی شام پہنچا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا سب سے بڑا پجاری پادری کون ہے؟ تو لوگوں نے پادری سے انٹروڈیوس کروایا. کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میری پوری تفصیل سنائی اور میں نے کہا کہ میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں، تم سے میں حق جاننا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ وقت بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس پادری نے مجھے اجازت دے دی اور میں اس پادری کے ساتھ رہنے لگا. کہتے ہیں کہ جب میں اس کے ساتھ رہنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ پادری بڑا ظالم ہے، بڑا دھوکے باز ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس صدقہ خیرات جمع کرتا تھا غریبوں کے نام پر اور خود اپنے لیے دولتیں جمع کرتا تھا. اس نے 7 بڑے بڑے ہانڈیوں میں سونا جمع کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور اسی حالت میں تھا میں. اس سے جو بھی باتیں معلوم ہوتی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا. اتنے میں ہوا کہ یہ صاحب کی وفات ہو گئی، اور جیسے ہی وفات پا گئے لوگ آئے بڑی تعداد میں، سبوں نے ان کی عزت کی، احترام کیا اور ان کے لیے جنازے کے نکالنے کا انتظام کیا. تو میرا منہ خاموش نہیں رہا، میں نے جھٹکے سے کہہ دیا لوگوں سے کہ بھائی یہ آدمی ظالم آدمی ہے. تو لوگ مجھ پر پھل پڑے، کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں، یہ صاحب نے ساری دولت اپنے پاس جمع رکھی ہے. اور اس کے بعد میں لوگوں کو لے کر گیا اور جب میں نے پوری دولت دکھائی تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئی، اور اس کے بعد لوگ گئے اس کے جنازے پر تھوکنے لگے. اس کے بعد لوگ اسے دفن کرنے کے بعد ایک دوسرے پادری کو لائے اور میں اس کے ساتھ پھر جڑ گیا. وہ دوسرا جو پادری تھا بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے بہت ساری باتیں بتائی اور اس سے میں نے عبادت سیکھی، اس سے میری روح کو تسکین مل رہی تھی. کہتے ہیں کہ جب یہ حالت تھی اتنے میں وہ صاحب بیمار پڑ گئے اور دنیا چھوڑنے لگے. تو میں نے پوچھا، اے پادری، میں حق کو جاننے کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں، اگر آپ وفات پا جائیں تو میں کروں کیا؟ تو پادری نے کہا کہ میری وفات کے بعد تم موصل چلے جانا، عراق میں علاقہ، تم موصل چلے جانا، وہاں پر مجھ جیسا ایک پادری ہے جو ٹھیک ٹھیک تعلیم تجھے دے گا. یہ کہہ کے وہ پادری کا انتقال ہو گیا. یہ صاحب سلمان الفارسی نکلے، اب چلے گئے موصل عراق کے اندر. کہتے ہیں کہ میں اس پادری کے پاس گیا، وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا، اس کے پاس میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی، لمبا عرصہ میں نے اس کے ساتھ گزارا. اور اس کے بعد اسے بھی وفات آ گئی. تو وفات کے قریب میں نے اسے کہا کہ اس سے پہلے والے جو تھے انہوں نے تمہارے نام کی وصیت کی، اب آپ کس کی وصیت کر رہے ہیں؟ تو صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی، آج دنیا میں حق کو جاننے والے، حق پر عمل کرنے والوں کی تعداد ختم ہو گئی ہے. یہ ایک صاحب ہیں جو نصیبین ایک علاقہ ہے وہاں پر یہ رہتے ہیں، یہ سمجھیے ترکیہ کے اندر نصیبین کا ایک علاقہ، وہاں پر ایک پادری رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جانا، وہ آپ کو ٹھیک سے تعلیم دیں گے. کہتے ہیں کہ میں وہاں سے سفر کیا، ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے میں نصیبین پہنچ گیا اور وہاں اس پادری کے پاس گیا، اس کی خدمت میں لگ گیا. ایک عرصہ میں نے گزارا. دیکھیے کہاں سے نکلے کہاں پہنچ گئے، دیکھیے ترکیہ پہنچ گئے. نصیبین میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک مدت گزاری، پھر اس صاحب کی وفات آ گئی. میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد تم اموریا چلے جانا، ترکیہ میں ایک دوسرا علاقہ.
میرے بعد تم اموریا چلے جانا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج اگر کوئی اچھا آدمی حق پہچاننے والا ہے تو میری نظر میں وہ ہے. تم اس کے پاس جاؤ, بقیہ زندگی وہاں کھپا دینا. کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا ان کی وفات کے بعد, اموریا پہنچ گیا, اور جیسے اموریا پہنچا تو میں ان کے ساتھ رہنے لگا. اس وقت میں عیسائیت کو پورا چاٹ چکا تھا, عیسائیت کے پورے مسائل جان چکا تھا, عیسائیت کیا کہتی ہے پورا میں جان چکا تھا. اور میں وہ صاحب کے ساتھ رہنے لگا, اور ساتھ ساتھ میں تھوڑی بہت تجارت کرنے لگا, جس کی بدولت میرے پاس چند گائیں جمع ہو گئی اور چند دولت جمع ہو گئی تھی. اور اس کے بعد یہ جو اموریا والے صاحب تھے یہ بھی موت کے قریب آ گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کس کی وصیت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیے نکلے کہاں سے تھے؟ نکلے تھے اصفہان, پھر وہاں سے پہنچے شام, شام سے پہنچے موصل, موصل سے پہنچے نصیبین, اب نصیبین سے اموریا میں ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کس کی وصیت کر رہے ہیں؟ تو اس پادری نے کہا کہ بھائی میرے نظر میں کوئی اب صحیح آدمی نہیں ہے, حق ختم ہو چکا ہے, لیکن ہم نے ہماری کتابوں میں اور ہمارے علماء سے بارہا یہ بات سنی ہے کہ عرب کے سرزمین میں ایک فرد کا ظہور ہونے والا ہے جو عربی النسل ہوں گے, اور وہ دین ابراہیم کا پیغام سنائیں گے اور دین ابراہیم کے پیغام کو دور دور تک پہنچائیں گے. اگر تم سے بن پڑے تو تم ان کے پاس پہنچ جانا. اب یہ ہیں اموریا, اللہ اکبر, لگ بھگ 3-4 ہزار کلومیٹر دور اس زمانے میں. کہتے ہیں کہ میں نے ٹھان لی اگر حق حاصل کرنے کے لیے اتنا دور جانا ہے تو میں جا کر رہوں گا. اللہ اکبر. اور اموریا میں رہنے لگے, اور کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے سفر کر کے میں دمشق پہنچ گیا, شام پہنچ گیا, اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی عرب لوگ ہوتے کہاں ہیں, عرب لوگوں کی زمین کہاں ہے, ان سے کیسے ملنا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر عرب آتے ہیں, خاص طور پر بعض قبائل کے لوگ آتے ہیں, یہاں شام سے ان کی تجارتیں ہیں, مال و سامان لے کر جاتے ہیں, اگر کوئی آئے تو ہم آپ کو بتا دیں گے. چونکہ اس وقت سلمان فارسی کافی مشہور ہو گئے تھے عیسائیوں کے درمیان, تو وہ ان کی خدمت کرنے لگے. اور چند دنوں کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ بنو کلب نامی قبیلہ, عربی قبیلہ یہاں پہنچ گیا ہے. اب یہ واپس عرب کی سرزمین کی طرف رخ ہے اس کا. تو جیسے خبر پہنچی سلمان الفارسی ان کے ساتھ ہو گئے اور ان سے کہا کہ بھائی مجھے عرب کی سرزمین میں پہنچا دو, اس کے بدلے میری پوری دولت لے لو, میرے پاس جتنے گائیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, جتنے بھی میرے پاس پیسے ہیں میں پورے آپ کو دے دیتا ہوں, آپ اللہ کے لیے مجھے عرب کی سرزمین میں پہنچا دو. اب وہ قبیلے والوں نے ان سے ان کی گائیں لی, ان کی دولت لی اور ساتھ چلنے لگے, لیکن دھوکہ دیا. جاہل بدو عرب تھے, دھوکہ دیا. کہتے ہیں کہ زبردستی مجھے انہوں نے وادی القرا نامی ایک گاؤں کے یہودی کے ہاتھوں میں بیچ دیا. وادی القرا عزیز ساتھیوں یہ مدینے سے لگ بھگ 400-500 کلومیٹر شمال کی طرف پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ وادی القرا کے یہودی نے مجھے خرید لیا بحیثیت غلام. میں رہا شدہ آدمی تھا, لیکن جاہل بدو عربوں نے مجھے ظلم کیا اور مجھے انہوں نے ان کے ہاتھ بیچ دیا. کہتے ہیں کہ وادی القرا میں وہ صاحب کی غلامی کرتا رہا اور ساری پریشانیاں جھیلتا رہا. میں نے کھجور کے درخت دیکھے, عربی بولتے ہوئے دیکھا تو میرا دل خوشیوں سے بھر گیا. اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ اب مجھے حق کے قریب پہنچنے کے راستے کھل گئے, لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ان کی ملاقات ہو. عزیز ساتھیوں, جس کی نیت سچی ہوتی ہے, جس کا ایمان صاف ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی خود بخود راستے کھول دیتا ہے. جو حق جاننا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی راستے کھولتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اگر کوئی آدمی ہمارے راستے میں چلتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُلَنَا, ہم اسے اپنا راستہ دکھاتے ہیں. جو آدمی حق چاہتا ہے ہم اسے راستہ دکھاتے ہیں. جو آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے ہم اس کے دل کو کھول دیتے ہیں. جو آدمی ہمارے پاس چل کر آتا ہے ہم اس کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں. آپ کو کوشش کرنی ہے, آپ کو سبقت کرنی ہے, اس کے بعد اللہ کے مدد کا انتظار کریے. ہوم ورک ہمیں کرنا ہے, اللہ کے قریب آگے بڑھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کریے, دیکھیے کہ کیسے راستے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ, اصفہان میں تھے, حق جاننے کی خواہش ہوئی, حق پر چلنے کی بیتابی پیدا ہوئی, تو دیکھیے کہ کیسے مراحل منتقل کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے. اللہ اکبر. وادی القرا میں ہے, اللہ اکبر. یہودی کے پاس غلامی برداشت ہے, دولت چلے گئی کوئی معاملہ نہیں, اذیت ہو رہی ہے کوئی معاملہ نہیں, لیکن حق چاہیے, صحیح راستہ چاہیے, مرنے کے بعد کی زندگی سنواری جائے,
آخرت حاصل ہو جائے، یہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے، ورنہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ کتنا رہ جائیں گے آپ؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال؟ آپ کو جانا تو اسی کالی کھوٹری میں ہے نا، اسی کیڑے مکوڑوں کے گھر میں ہے نا۔ اس کے لیے آپ جب زندہ ہے نا، آپ نے کیا تیاری کی؟ جس کے دل میں حق کو جاننے کی، اس کے پہچاننے کی خواہش ہوتی ہے، وہ ایسے ہی سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ تو سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ میں غلامی کر رہا تھا، یہ جو میرا آقا جو یہودی تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا، ڈھیر سارے کھجور کے درخت تھے، اس نے مجھے اسی کام میں لگا دیا۔ میں نے بڑی تیزی سے اس کام کو سیکھ لیا، اور درختوں میں چڑھنا اترنا میں نے اسے سیکھ لیا، اور یہ ہنر میں بڑی آسانی سے اس کا میں ماہر ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں جب اس کا ماہر ہو گیا، اچانک یہ جو وادی القریٰ میں ہے یہودی، اس کا ایک چچا زاد بھائی مدینے سے آیا، اور مدینے سے آ کر اس نے مجھے دیکھا، اور اس نے میرے آقا سے کہا کہ یہ آدمی مجھے چاہیے، مجھے بھی اسی طریقے سے کام کرنے والا چاہیے۔ تو میرا آقا اس نے مجھے اس کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اب یہ صاحب نے خریدا، اب لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، طیبۃ الطیبہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹھکانہ مدینہ منورہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے مدینہ منورہ لے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، کب میری ملاقات ہونے والی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ آخر زمانے میں جو آخری جو پادری آئیں گے، جن کے پاس سارا حق ہوگا، جو ساری انسانیت کو ہدایت دیں گے، ان سے میری کب ملاقات ہوگی پتہ نہیں، لیکن میں مراحل طے کرتے ہوئے جا رہا ہوں، حق کی کھوج میں آگے بڑھتے ہوئے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچ گئے۔ اب جب مدینہ پہنچا تو ایک مرتبہ میں میرے باغ میں کام کر رہا تھا، درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو میرا جو آقا تھا نیچے کھڑا ہوا تھا، اسے ملنے کے لیے ایک یہودی نکل آیا۔ اب اس یہودی نے آ کے میرے آقا سے کہا کہ یہ عرب پاگل، پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں، یہ سارے قبا میں جمع ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مکے سے کوئی ایک آدمی آیا ہے جس کا نام محمد ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، یہ سارے قبا میں جمع ہوئے ہیں، یہ بنو قیلہ کے لوگ۔ بنو قیلہ یہود عربوں کو حقیر بنانے کے لیے، حقیر سمجھنے کے لیے استعمال کرنے والا لفظ ہے، حقارت کے ساتھ کہتے تھے۔ کہا کہ بنو قیلہ یہ پورے قبا کے پاس جمع ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی نبی آیا ہے، وہ اس کے انتظار میں۔ یاد رکھ لیجیے گا عزیز ساتھیو، اسلام آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، مدینہ کے اندر جو قبائل تھے، ان کی لڑائی یہودیوں سے بڑی پرانی تھی۔ یہ جو یہودی تھے، یہ اصل میں مدینے والے نہیں تھے، یہ لوگ اصل شام سے نکل آئے اور آ کر مدینے میں بس گئے تھے۔ مدینہ ان کا حق نہیں، جیسے کہ آج کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے، واپس مدینہ جائیں گے، ہم پہلے فلسطین کا معاملہ نپٹائیں گے، اس کے بعد ہمارا خواب گریٹر اسرائیل کا ہے۔ آپ نے کبھی اسرائیلی جھنڈا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ان کا فلیگ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اوپر سے ایک بلو لائن ہے، نیچے سے ایک بلو لائن ہے، درمیان میں ایک سٹار ہے۔ اوپر کا یہ جو لائن ہے، کہتے ہیں کہ یہ فرات کی ندی ہے جو عراق میں بہتی ہے۔ نیچے جو بلو لائن ہے، یہ وادی نیل ہے، نیل کی ندی ہے جو مصر میں بہتی ہے۔ اور بیچ میں جو سٹار ہے، اسے کہتے ہیں ڈیوڈ سٹار، داؤد علیہ السلام کا یہ ستارہ۔ مطلب یہ کہ یہ دو ندیوں کے درمیان جو بھی زمین ہے، وہاں پر داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی۔ عراق کے اندر فرات ہے اور مصر کے اندر نیل ہے۔ فرات اور نیل کے درمیان جو بھی علاقہ ہے، یعنی شام آپ کا آ گیا، اس کے بعد عرب کی سرزمین آ گئی، اس کے بعد یمن آ گیا، کہتے ہیں کہ اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ سب ہمارا علاقہ ہے۔ اس میں داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، ہم دوبارہ اس حکومت کو لائیں گے، چاہے دنیا کے لوگ جیے یا مریں، جتنے لوگوں کا خون بہانا ہے بہائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج دنیا میں جتنے بھی فتنے عزیز ساتھیوں ہیں، چاہے آپ انڈونیشیا کے اندر کہیے، چاہے آپ تائیوان کے اندر کہیے، چاہے آپ جو ہے میکسیکو کہیں، جہاں کہیں بھی آپ کہیے، جو کچھ بھی لوگ پریشان ہیں، یاد رکھ لیجیے اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ انہیں اپنی جگہ واپس چاہیے، اس کے لیے وہ جتنے بھی لوگوں کو مارے کوئی فرق نہیں پڑتا، دعوے بڑے کریں گے، ہارمونی کی بات ہوگی، ساری دنیا کو اکٹھا کرنے کی بات ہوگی، لیکن اصل مقصد، دل ان کے کالے ہیں، چہرے گورے ہیں، دل ان کے کالے ہیں، یہ اگر ان کا بس چلے سبوں کو بکروں کی طرح ذبح کر دیں گے اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کا خواب ہے جسے کہتے ہیں گریٹر اسرائیل۔ بہرحال مدینے کے اندر یہودی رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، اور یہ عام طور پر عربوں کو دیکھ کر کہتے تھے
کہ عرب تم جو چاہے کر لو، تم ہم پر حملہ کرتے ہو نا، ہمیں مارنے کی پروگرام بناتے ہو، بھگانے کا پروگرام بناتے ہو، سب کچھ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان ایک رسول آئے گا، جیسے ہی وہ رسول آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کے تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے۔ کیا کہتے تھے یہودی عربوں کو دیکھ کر، خاص طور پر قبیلے خزرج اور اوس کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ تم ایک دن ہمارے ہاتھوں پٹنے والے ہو، ہمارے ہاتھوں کٹنے والے ہو، کیونکہ آخری نبی کا زمانہ آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد عزیز ساتھیوں، آخری نبی کا زمانہ اور وہ عرب میں آئے گا، یہ درخت والی زمین میں آئے گا، یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے۔ اسی لیے تو یہودی بسے ہوئے تھے ادھر، شام سے نکلے، چاہتے تو یمن جا سکتے تھے لیکن نہیں، وہ رکے مدینے میں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہی علاقہ ہے جہاں پر نبی آخر الزمان کی بعثت ہونے والی ہے، اسی لیے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ دیکھیے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، تم اگر حق سے منہ پھیرو گے، ہدایت آنے کے بعد اس کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، ہمارا تو اصول یہ ہے کہ تم جسے حقیر سمجھتے ہو، تم جسے کمزور سمجھتے ہو، انہیں ہم طاقت دیں گے اور تمہارے سر میں انہیں بٹھا دیں گے اور تمہیں ان کی غلامی کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے عزیز ساتھیو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے ہمیشہ دنیا میں ہی قانون لاگو کر رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلام ہے، اگر آپ کے پاس دین ہے، اس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے آپ کروڑوں سجدہ کریے، ایمان کے لیے آپ کروڑوں سجدہ کریے، اور اس پیغام کو، اس خزانے کو دوسروں تک پہنچائیے۔ غرور مت کریے، فخر مت کریے، یہ مت کہیے کہ دین ہمارا خاصہ ہے، ہماری ایجادداری چلے گی دین میں، نہیں، دین سب کا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھی، یہودی کہتے تھے، اور یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے جو مدینے میں رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نضیر۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے معاہدہ کیا، ان ظالموں نے معاہدہ کو توڑا، جیسے کہ آج ساری دنیا جانتی ہے، توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا، مدینے سے باہر نکال دیا۔ بہرحال سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ یہ آیا یہودی اور اس نے کہا کہ دیکھو عرب ہے نا، پاگل لوگ قباء میں جمع ہو گئے، کہتے ہیں کہ کوئی نبی آیا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں درخت میں بیٹھ کے کام کر رہا تھا، اور جیسے ہی میرے کان میں نبی آیا ہے یہ لفظ میرے کان میں داخل ہوا تو میرا پورا جسم لرزہ بر اندام ہو گیا، میرے پیر ہلنے لگے اور میں اوپر سے نیچے گر گیا، میں اوپر سے نیچے گر گیا۔ ہوتا ہے نا کبھی آدمی تعجب سے کبھی کھڑ نہیں سکتا، خوشی سے کبھی کھڑ نہیں سکتا آدمی، تو کہتے ہیں کہ میں اوپر سے نیچے گر گیا، اور جیسے میں گرا اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور لپک کے میں آگے بڑھا، کس کے پاس؟ وہ جو آیا تھا یہودی، اس کے پاس، اور میں نے اس کے پاس کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم، کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ سناؤ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو جیسے ہی میری اس بے قراری کو میرے آقا نے دیکھا، اس نے کھینچ کے چھانٹا مارا، کہا کہ چلو اپنے کام میں لگو۔ ظالم نے کہا چلو اپنے کام میں لگو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں چپکے سے اپنے کام میں لگ گیا۔ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں قباء میں، یہ جو باغ تھا وہ قباء کے قریب تھا، یہاں قباء میں کوئی صاحب آئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آخری جو پادری اموریہ کا تھا، اس نے کہا کہ بھائی عرب کی زمین میں آخری نبی آنے والا ہے، تو اس نے 3 نشانیاں بتائی۔ سلمان فارسی سے کہا کہ بھائی 3 نشانیاں ہیں، اسے چیک کر لو، اگر تینوں نشانیوں میں خوب اترتا ہے جان لو آخری نبی ہے۔ کہا کہ یہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ لے لیں گے، اور ان کے کھاندے میں ایک انڈے سائز کے برابر مہر نبوت ہوگی۔ یہ صرف انبیاء علیہم السلام کو یہ مہر لگایا جاتا ہے، ان کے جسم میں نشانی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے جسم میں ان کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی سچی نشانی ان کے جسم میں ہے۔ یہ اگر تم دیکھ لو، جان لو کہ یہی آخری زمان ہے، یہ ہے نبی آخری زمان، کوئی دو رائے نہیں۔ تو سلمان فارسی کو انہیں وہ 3 ٹیسٹنگ کوشچنز یاد آئے، تو کہے کہ بھئی چلو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب قباء میں جو آقا چلے گئے، اور شام میں موقع ملا تو ایک کھٹوری کھجور کا لیا اور سیدھے قباء کی طرف آگے بڑھے۔ اب دل میں وہ جذبہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ رسول ہے نا، دل میں وہ ملاقات، اس کا کیونکہ بہت سارا تجربہ ہو گیا، جھوٹوں کو دیکھا، سچوں کو دیکھا، دنیا کے ریل پیل کو دیکھا، اتار چڑھاؤ کو دیکھا، کافی تجربہ ہو گیا تھا۔ صرف دیکھ کر پھنسنے والے آدمی نہیں تھے، انہیں تو باقاعدہ جانچنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی جو کھٹوری ہے کھجوروں کی، وہ لے کے میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف رکھتے تھے اور آس پاس آپ کے لوگ تھے، اور میں گیا ادھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کھٹوری پر کھجور لے کر ان کے پاس پہنچا اور کہا
کہ اے محمد، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کر آئے ہیں اور تمہارے ساتھ غریب لوگ رہتے ہیں، تو میں نے صدقہ تمہارے سامنے لایا ہے، آپ براہ کرم اس صدقہ کو قبول کریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی صدقہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹوکرا جو تھا لیا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ بھئی آپ کھا لو۔ آپ نے کھایا نہیں، آپ نے اس میں سے کھایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ اس کے بعد سلمان فارسی چلے گئے، پھر موقع نہیں ملا آنے کے لیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکل کے اب آ گئے مدینہ۔ اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ گئے تھے اور مکے کی گہما گہمی، شور شرابہ، مار دھاڑ، خون خرابہ سب کچھ ہو گیا، اور وہاں سے ایک جماعت ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئی، اور مدینہ پہنچنے کے بعد قباء رہے، پھر مدینہ چلے گئے۔ یہ سارے واقعات ہو گئے اور میں غلامی میں رہا، سارے واقعات ہو گئے اور میں غلامی کے پھندے میں پھنسا رہا۔ کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد موقع ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار مدینے میں، کہتے ہیں کہ دوبارہ میں نے اس کھجور کو لیا پھر پہنچا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس بار پھر مصروف تھے، تو اس بار میں نے کہا کہ یہ میرے طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو جیسے ہی ہدیہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے 2 چوہارے لیے، منہ میں ڈالا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ تم کھا لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا، کنفرم ہو گیا کہ یہ ہدیہ کھاتے ہیں، یہ صدقہ نہیں کھاتے۔ پھر چلے گئے، پھر آنے کا موقع نہیں ملا۔ کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی ہو گئی، بدر کی لڑائی ہو گئی، موقع نہیں ملا، غلامی میں پھنسے ہوئے نا یہودی کے، تو یہودیوں کو تو بھگا دیا گیا، تو پھر کھار کھائے ہوئے بیٹھے تھے، تو انہوں نے خوب مجھ پر ظلم کیا۔ جب خیبر کا موقع آیا، یعنی خندق کا موقع آیا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، یعنی اس سے پہلے ملنے کے لیے پھر آیا۔ اب اس بار تو آخری نشانی دیکھنی تھی، مشکل ہے، کیسے کہیں گے کہ اپنا لباس اتارو میں نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، ممکن نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں مجلس میں چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا، نظر بھر دیکھتا رہا، جی بھر دیکھتا رہا، اور کبھی دائیں سے گھومتا، کبھی بائیں سے گھومتا، پیچھے سے آتا، اور میری نظر اس نشانی کو دیکھنے کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت کسی کا جنازے کی نماز پڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور آپ کے کھاندے میں شملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چادر اوڑے ہوئے تھے اور چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں گھوم گھوم کے آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا، سیدھے چادر گرایا، کہا کہ دیکھ لو، سیدھے چادر گرایا، کہا کہ دیکھ لو، تم جو دیکھنا چاہتے ہو وہ پیچھے ہے۔ تو سلمان الفارسی نے اس نشانی کو دیکھا اور اسے چوما، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ پر ایمان لایا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سلمان فارسی مسلمان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دھاڑے مار کر روتے ہیں اور اپنا پورا واقعہ سناتے ہیں، اپنا واقعہ سناتے ہیں اصفہان سے، پھر شام، پھر موصل، پھر نصیبین، پھر عموریہ، پھر شام، پھر وادی القریٰ، پھر قباء، پھر کتنا بڑا سفر، سارا واقعہ سناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا سن کے، اے سلمان جاؤ تمہارے یہودی کے ساتھ اتفاق کر لو، کتابت کر لو۔ کتابت مطلب یہ کہ بھائی اتنا اماؤنٹ دوں گا، تم مجھے ریلیز کر دو گے۔ تو سلمان فارسی گئے یہودیوں کے پاس، کہا کہ بھائی میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے رہا کر دو۔ تو اس یہودیوں کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ مجھے 300 کھجور کے درخت چاہیے۔ کتنے؟ 300 کھجور کے درخت میرے باغ میں بو کر دو گے۔ نمبر 2، مجھے 1 انڈے کے برابر سونا چاہیے، ہے نا، یہ اگر دو سکتے ہو تو میں تمہیں رہا کر سکتا ہوں۔ آئے، کہا یا رسول اللہ اتنی بڑی مانگ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے مان لو، کوئی مسئلہ نہیں، مان لو۔ سلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا کہ بھائی تمہاری بھائی کی ضرورت ہے، صحابات ہے، صدقہ خیرات میں کیا بتائیں، ہے نا۔ سب آئے، کوئی 25 کوئی 50 درخت لائے، 300 درخت پورے ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، جا کے زمین کھے دینا، اور جیسی زمین تیار ہو جائے گی مجھے بلانا، میں اپنے ہاتھوں سے بوؤں گا۔ تو گئے سلمان فارسی صحابہ کو لے کر، انہوں نے زمین تیار کی، کھود وود کے تیار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درختوں کو اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بویا۔ 300 درخت بو دیے گئے۔ اس کے بعد یہودی سے کہا کہ بھائی لے لو، یہودی نے لے لیا۔ کہا کہ انڈا کہاں؟ سلمان فارسی نے کہا کہ ابھی آئے گا، انتظار کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد لڑائیاں ہوئی، چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں ایک سونا آیا جو بالکل اس کے مانگ کے برابر تھا۔ تو جیسے ہی سونا آیا، مال غنیمت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی۔ اس سونے کو دیکھا تو پلٹ کر کہا کہ فارس کا آدمی کہاں ہے؟
کہا کہ سلمان الفارسی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہیں، کہا کہ بلا لاؤ، اور سلمان فارسی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے ہنڈے کو دیا، کہا کہ جاؤ رہا ہو جاؤ، اور سلمان فارسی گئے، اس انڈے کو صورت میں دے مارا، واپس آئے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہ گئے۔ خندق کی لڑائی، اس کے بعد جتنے بھی لڑائیاں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور خندق کی لڑائی کی جیتنے کے پیچھے یہی سلمان الفارسی کی رائے تھی۔ انہوں نے کہا کہ خندق کھودو، ہم نے فارس میں دیکھا ہے لوگوں کو کھودتے ہوئے، اور ان کی رائے پر عمل ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو زبردست جیت دی۔ بہرحال عزیز ساتھیو، ان واقعات کے ذریعے سے ہم اور آپ کے دل میں یہ جذبہ ضرور بیدار ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ کو حق جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہم اور آپ کو بتاتا ہے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنا بڑا خزانہ ہے۔ جا کے ان 9 مسلمانوں کو دیکھیے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان کے جذبوں کا قدر کریے، کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، کیا کیا مراحل طے کر آئے ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلتے ہیں، اور ہمیں یہ جو خزانہ مفت میں مل گیا ہے اس کی قدر کریں۔ ان باتوں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اطلاع ہے کہ یہ مرکز السلام لنشر اسلام سن 2009 میں اس کی بنیاد پڑی، اور اس کے قیام میں شیخ حافظ جاوید ربانی رحمہ اللہ کی ان کے قربانیاں تھیں، ان کی کوششیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے اصحاب تھے، ان کے شاگرد تھے، ان لوگوں کی کافی کاوشیں رہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ایک ثمردار بار آور درخت بنا دیا۔ ایک مرکز ایک چھوٹی سی مدت میں، ایک 15 سال کے عرصے میں، جہاں ایک مرکز بھی قائم ہوا، ایک شاندار مسجد بھی قائم ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے ایک مدرسہ بھی قائم ہوا۔ عمومی طور مسلمانوں کے درمیان میں بہت سارے مراکز ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے مساجد ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا مرکز، ہماری مسجد خالص اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کو نشر کرنے کے لیے۔ یہاں جو کچھ بھی بات کی جاتی ہے یا تو اللہ کی کتاب سے یا محمد رسول اللہ کی صحیح احادیث سے آپ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے۔ قائم تو آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگ آباد کر رہے ہیں الحمدللہ، یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس مرکز کی آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے پورے عالم کے اندر، چاہے آسٹریلیا ہو، UK ہو، US ہو، کینیڈا ہو۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس مرکز کی آواز کو سن رہے ہیں، توحید کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز رہا ہے۔ یہ مرکز الحمدللہ اسی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ پر قائم رکھے۔ جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے کہا کہ اس مرکز کا ایک سیکشن ہے، مسجد کا ایک سیکشن ہے، اور مدرسہ السلام کا مدرسے کا ایک سیکشن ہے، تو اس اعتبار سے اخراجات بھی کافی لمبے چوڑے چل رہے ہیں۔ مسجد کا جو خرچ ماہانہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، ٹیکسز بھی شامل ہیں، لفٹ وغیرہ کے جو اخراجات شامل ہیں، ایڈمن کے آفس شامل ہے، یا اخراجات جو بھی ہیں وہ جو 90,000 پر منتھ آ رہا ہے۔ اور مسجد کے اعتبار سے جو مینٹیننس ہے، مسجد کا اسٹاف ہے اور مسجد کا مینٹیننس ہے، یہ 90,000 ہے۔ الحمدللہ کچھ تعاون کر رہے ہیں، کرنٹ بل کے سلسلے میں تعاون چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اخراجات وہ ہیں جو ہمارے لیے اوور برڈن ہے۔ مسجد کے لیے آپ جو ہے صدقات و خیرات استعمال کریں، زکوٰۃ کا استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح مرکز جو ہے، مرکز کے اعتبار سے جو اخراجات جو چل رہے ہیں ہمارے پاس، وہ جو ہے تقریباً جو 93,000 ہیں مراکز کے لیے، اور مدرسوں کے لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سب سے زیادہ خرچ جو آ رہا ہے ہمارے پاس وہ ہے مدرسے کا خرچ، جس میں تقریباً 80 طلباء حفظ کی تعلیم انہیں دی جا رہی ہے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ انہیں اکیڈمک بھی دی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس پڑھنے والا جو بھی بچہ ہے الحمدللہ، جہاں حفظ میں وہ آگے ہے، الحمدللہ اکیڈمک بھی اس کو ساتھ ساتھ مل رہی ہے۔ جب بچہ یہاں سے نکلے گا حفظ کر کے تو وہ حافظ قرآن بھی ہوگا،
اور 10th کے قابل بھی ہوگا کہ 10th کا ایگزام وہ دے سکے گا NIOS کے ذریعے سے، تو دین میں بھی آگے ہوگا انشاءاللہ اور دنیا میں بھی وہ پیچھے نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اور اسی طرح اس نئے اکیڈمک میں ہم جو ہے انشاءاللہ لڑکیوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ ایک ایڈیشنل جو ہے الحمدللہ ایک شعبہ ہم قائم کر رہے ہیں جہاں پر لڑکیاں بھی حفظ کے لیے آئیں گی، ڈے اسکول کے اعتبار سے بعد نماز فجر، جس طرح ڈے اسکول ہمارا چل رہا ہے بعد نماز فجر سے لے کر عصر تک، اسی طرح لڑکیاں بھی انشاءاللہ آنے والے اکیڈمک سے انشاءاللہ ان کا بھی انتظام حفظ کے اعتبار سے چلے گا، جس میں ان کو اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی اور قرآن کے بھی وہ حافظات بنیں گی انشاءاللہ۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو وہ کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ۔ تو جو بھی اسپانسر کرنے کے لیے اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ ضرور اس معاملے میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ بچے جو ہے تعلیم پا کر آپ کے لیے ثواب جاریہ مل، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ آپ چلے جائیں گے، لیکن یہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھاتا رہے گا، دین کا علم عام کرتا رہے گا، وہ جو ہے انعامات، وہ جو ہے ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا ابھی کل جو ہے ہمارے اخراجات جو ماہانہ جو آ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، ماہانہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا 90,000 جو ہے مسجد کا، اور جو ہے 93,000 جو ہے وہ مرکز کا، اور جو ہے 2,28,000 جو ہے وہ مدرسۃ السلام کا ہے۔ تو کل ملا کر 4 لاکھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو جو توفیق دے وہ آگے بڑھے۔ ہمارے تینوں اکاؤنٹ الگ الگ ہیں، مسجد کا اکاؤنٹ الگ ہے، مرکز کا اکاؤنٹ الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے مدرسے کا اکاؤنٹ بھی الگ ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ جس میں بھی تعاون کرنا چاہیں آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قائم رکھے، اس کے کاموں کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس مرکز کے مددگار بنائے، اور اسی طرح جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے اللہ ہم سب کو اپنی جنتوں میں بھی جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔